بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاسوں میں الحمدللہ ہم نے اپنے اسلامیات کے 3 چیپٹرز کمپلیٹ کر لیے، اور لاسٹ چیپٹر جو ہم نے پڑھا وہ تھا فتح مکہ۔ تو اس کے کوشچن آنسرز اور اس کی ایکسرسائز جو ہے آپ کی گروپس میں اور گوگل کلاس روم میں سینڈ بھی کر دی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں نے وہ کام اپنی کاپیز میں اتار بھی لیا ہوگا اور فرسٹ کوارٹرلی کے لیے اسے یاد بھی کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر جو اب ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں، اور آپ کا اسلامیات کا چیپٹر نمبر 4 ہے، وہ آپ بک میں پیج نمبر 39 پر آئیں گے تو آپ کو ہیڈنگ ڈلی ہوئی نظر آئے گی غزوہ تبوک، ٹھیک ہے۔ سب بکس نکال لیں، غزوہ تبوک، اور اسکرین میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں غزوہ تبوک، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض مقامات پر جنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر غزوے کا۔ تو غزوے اور جنگ کے درمیان پہلے فرق سمجھ لیں۔ غزوہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست شرکت کی ہو، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے ہوں، تو اس لڑائی کو غزوے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے ہوں تو اس کو جنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی جنگ ایسی بھی ہوئیں جن میں آپ شریک نہیں ہوئے تو ان کو جنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ان کو غزوات سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں غزوہ تبوک، حاصلات تعلم، ٹھیک ہے۔ ہر چیپٹر سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس چیپٹر کے پڑھ لینے کے بعد آپ کو کیا کیا چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ دیکھیں اس سبق کے پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نمبر 1 تاریخ اسلام کے اس اہم واقعے غزوہ تبوک سے واقف ہو کر بیان کر سکیں گے، یعنی اس واقعے کا پس منظر اور اس کی تفصیل مکمل معلوم ہو جائے گی اور اسے آپ پھر بیان بھی کر سکیں گے۔ نمبر 2 یہ بات بیان کر سکیں گے کہ سخت اور نامساعد حالات میں مسلمانوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے کیسی بے مثال قربانیاں پیش کی۔ سخت اور نامساعد کے معنی ہیں ناواقف، ٹھیک ہے، اور نامناسب۔ ایسے حالات میں یعنی مسلمانوں نے سخت حالات میں کیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور کیسی مالی اور جانی قربانیاں آپ کی راہ میں پیش کی، یہ اس چیپٹر میں آپ کو معلوم ہوگا۔ نمبر 3 اعلاء کلمت اللہ، یعنی اللہ رب العزت کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنے کی کوشش کر سکیں گے، یعنی ہمیں بھی اگر کبھی اپنی زندگی میں موقع ملے تو اس دین کی اور اللہ رب العزت کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہم بھی قربانی دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آج انشاءاللہ اس غزوہ تبوک کا پس منظر پڑھیں گے۔ غزوہ تبوک کا پس منظر، اچھا، اس غزوے کو غزوہ تبوک اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر مسلمان جس مقام پر غزوے کے لیے گئے تھے اس جگہ کو تبوک کہا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ تبوک کہا گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں غزوہ تبوک کا پس منظر ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، ایکسپلینیشن بھی دیں گے۔ تبوک کا علاقہ مدینہ منورہ سے شمال کی طرف تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات اور خاص طور پر فتح مکہ اور غزوہ حنین کی شاندار فتح کو دیکھ کر روم کے شہنشاہ ہرقل کو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف پیدا ہوا۔ اس نے مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو توڑنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ اب دیکھیں جب مسلمان مکہ فتح کرا اور اس کے بعد غزوہ حنین ہوا تو اس کے بعد روم کا جو اس وقت بادشاہ تھا، روم کے بادشاہ کو ہرقل کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ نصارہ تھے اس وقت کے، جو نصارہ تھے یعنی کہ جن کو آپ عیسائی کہہ لیں، عیسائی مذہب پر تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو جب پتہ چلا اور مسلمانوں کی طاقت کا اور بڑھتی ہوئی تعداد کا اندازہ ہوا تو اس کو ان کے شہنشاہ اور بادشاہ کو ایک خوف لاحق ہوا ہرقل کو، اور اس نے یہ تیاری کی کہ مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کیا جائے۔ دیکھیں آگے، ان کی اس تیاری کی خبر شام سے تاجروں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے اس لشکر کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ شہنشاہ ہرقل
روم کے بادشاہ نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ دیکھیں آگے، یہ 9 ہجری کا زمانہ تھا، سخت گرمی کا موسم تھا اور مسلمان فتح مکہ اور غزوہ حنین سے ابھی فارغ ہوئے تھے، اور سب سے سخت آزمائش یہ کہ ان کی فصلیں پکنے اور کاٹنے کے قریب تھی اور فاصلہ بھی بہت لمبا تھا۔ یعنی کہ مسلمانوں نے جو کھیت وغیرہ میں کام کیا تھا اور زراعت اور پیداوار کے لیے محنت کی تھی، اب ان کی فصل کے کاٹنے کا ٹائم آ گیا تھا۔ یعنی اب مسلمان خوش تھے کہ ہماری فصل تیار ہوں گی اور ہم فصل کاٹیں گے اور اس کے ذریعے اپنی آمدن میں اضافہ کریں گے، لیکن جیسے ہی جہاد کا اعلان ہوا تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ایک سخت آزمائش کی بات تھی، کیونکہ ان کی فصلیں پکنے اور کاٹنے کے قریب تھی۔ اگر وہ وقت پر نہ کاٹی جاتی اور انہیں نہ کاٹا جاتا تو وہ خراب ہو سکتی تھی، اور مدینہ منورہ سے تبوک کا فاصلہ بھی کافی زیادہ تھا۔ دیکھیں، اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان حالات کو عسرت یعنی تنگی سے تعبیر کیا، یعنی قرآن پاک میں اور حدیث میں اس غزوے کو غزوہ عسرت یعنی تنگی کا غزوہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو سخت مصیبت اور نامساعد حالات میں جو ہے قربانیاں دینی پڑی تھی۔ دیکھیں آگے، بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اس لیے ایسے انتہائی سخت حالات میں بھی وہ نہ صرف تیار ہو گئے بلکہ تاریخ اسلام کے بہت بڑے مالی ایثار کی بھی مثال پیش کی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ تیار ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی جانی قربانی کے ساتھ ساتھ مالی قربانی بھی نچھاور کی اور خوب بڑھ چڑھ کر اس غزوے میں حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ غزوہ تبوک کا پس منظر آپ کے سامنے پیش آیا، یہ غزوہ کیوں رونما ہوا اور کیوں پیش آیا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جو مسلمانوں میں اس غزوے میں تاریخی اپنا مالی جذبہ اور جانی جذبہ اور ایثار پیش کیا، اس کی تفصیلات اور اس غزوے کے انشاءاللہ مزید تفصیلات نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔